السلام علیکم سامعین، صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، گزشتہ دنوں فالج کی بیماری کے خلاف دنیا بھر میں آگاہی کا عالمی دن منایا گیا۔ فالج کیا ہے اور اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا موضوع آج رہے گا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف نیورولوجی، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور، ڈاکٹر قاسم بشیر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سامعین کو بتائیے گا کہ فالج کسے کہتے ہیں اور اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مدثر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بولنے کے لیے، یعنی کہ فالج ہے کیا؟ فالج ہے جب دماغ، ریڑھ کی ہڈی یا آنکھ کا پردہ کسی بھی علاقے میں خون کی رگ بند ہو جائے یا خون کی رگ پھٹ جائے، اس کو فالج کہا جاتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 33 ملین نئے فالج کے مریض سالانہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان میں سے 2/3 یعنی کہ 22 ملین ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کا امپیکٹ ہے، تو جس میں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اندازے سے پاکستان میں تقریباً ہر لاکھ کی آبادی میں 250 مریض فالج کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور پنجاب میں اگر دیکھا جائے صوبے میں تو سالانہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب نئے فالج کے مریض دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ دنیا میں اس وقت سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا، یعنی کہ فوتگی کسی مرض سے اگر ہو تو یہ دوسرا ایک ریزن بنتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو اور اس کا ایک امپیکٹ بتاؤں تو اگر جب کسی کو فالج ہوتا ہے تو پہلے مہینے میں فوتگی کا جو رسک ہے وہ تقریباً 10% ہے، اور پہلے سال میں فالج کے مریض کا جو رسک ہے وہ 40% تک چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے موبلٹی یا ڈسیبلٹی تقریباً 90% کو ہوتی ہے۔ 30% فالج کے مریض ایسے ہوں گے جو ساری عمر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈیں گے چلنے کے لیے۔ فالج کی جو چند ایک بڑی وجوہات ہیں، ان میں جو رسک فیکٹر جن کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہائپر ٹینشن کا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کا ہونا، اور یہ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 90% جو فالج ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر جیسے امراض، ذیابیطیز جو ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے فالج کا ریزن بن سکتا ہے، یہ دونوں ایسے امراض ہیں جن کے علاج میسر ہیں، مگر ان کا بروقت تشخیص اور علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ فالج کے جو اور وجوہات ہیں وہ یہ ہیں، جو ڈرگز اور ایڈکشن، یہ اس وقت بہت ریمپٹ طریقے سے پھیلا جا رہا ہے، رسک پھیل رہا ہے پورے پاکستان میں۔ ہم جو یہ مشروبات پیتے ہیں، خاص طور پہ انرجی ڈرنکس، یہ آپ کا بہت بڑا ریزن بنتے ہیں فالج ہونے کا، کیونکہ جو انرجی ڈرنکس ہیں یہ آپ کے بلڈ پریشر پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ایک دم دل کے دھڑکن کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ہارٹ اور لیور کی ڈیزیز کریٹ کر دیتے ہیں، جس میں خاص طور پہ شوگر کا آنا، ذیابیطیز کا پیدا ہونا بھی ان مشروبات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سڈن ڈیتھ کا بھی ایک ریزن بنتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہو کہ فالج کے اثرات کیا ہیں، تاکہ جب آپ فالج کے اثرات کو جان سکیں گے تو آپ فوراً اس کا علاج کے لیے کسی قریبی ہسپتال میں بھی جا سکیں گے۔ اور اس کے جو 3-4 بڑی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کا ایک دم ایک سائڈ کا چہرہ ٹیڑھا پن ہو جانا، یا ایک ہاتھ یا ٹانگ یا دونوں ایک دم کمزور ہو جانا یا سن ہو جانا، ایک دم نظر چلے جانا ایک سائڈ کی، یا بولنا بند ہو جانا یا بولنے میں سمجھ آنا بند ہو جانا، یہ چند ایک علامات ہیں جو کہ فالج کے اثرات کو بتاتی ہیں۔ تو عوام کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی وہ کسی کو ایسے چیزوں سے گزرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ان کو اپنے قریبی ہسپتال لے کے جائیں، اور ایک ایمبولینس کا استعمال کریں، کیونکہ ایمبولینس سے آپ کا قیمتی وقت بچتا ہے ہسپتال پہنچنے میں۔ اور ہر منٹ جو ہم مریض کا بچا سکتے ہیں وہ ایک ڈائریکٹ آپ کی مریض کے آؤٹ کم میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی لیٹ مریض ہسپتال پہنچے گا اتنا ہی لیٹ اس کا علاج شروع ہوگا، اور اتنا ہی علاج وہ کم چانس ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گا مریض اس علاج کو۔ تو اس لیے فالج ان لائک دل کے اٹیک کی طرح اگر کمپیئر کریں تو فالج جو ہے وہ زیادہ ٹائم بارڈ ہے، یعنی کہ مریض پر وقت پہنچنا اور بہت جلدی پہنچنا بہت ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو جو دل کا جب اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس ونڈو میں نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ کو وہ علاج نہیں مل سکے گا، جو کہ ہارٹ اٹیک جیسے چیزوں میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھانا ہو تو یہ ہے کہ جب فالج شروع ہو جاتا ہے تو ہر منٹ جو گزر رہا ہے جس میں فالج چلتا جا رہا ہے، تقریباً 2 ملین دماغ کے جو سیلز ہیں وہ مر رہے ہیں۔ تو جب مریض جس بھی وقت ہاسپٹل میں پہنچے گا تو وہ جو وقت گزر چکا ہے اس پہ ہم کچھ نہیں اثر انداز ہو سکتے۔ علاج جو ہے وہ صرف
उस चीज़ पे असरअंदाज होता है जहाँ पे अभी फालिज की वजह से सेल्स की फौतगी नहीं हुई, इसलिए मरीज़ का फ़ौरन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जब मरीज़ हस्पताल में पहुँचता है, इमरजेंसी में पहुँचता है, तो वहाँ पे भी एक ख़ास गोल्डन आवर एक जिसको कहा जाता है, वो एक चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है जिसमें तमाम डॉक्टर्स नर्सेज़ का एक प्रोटोकॉल है जिसको उन्होंने फॉलो करना है, जिसमें एक सीटी स्कैन, सादा सीटी स्कैन का होना बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिस्ट का देखना बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर, शुगर का चेक करना और चंद एक चीज़ें चेक करना, और उसके बाद फिर इलाज की तरफ मरीज़ को भेजा जाता है। और इसके दो बड़े इलाज हैं। पहले 4.5 घंटे में एक दवाई है जिसका नाम है TPA, जिसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर। वो इंट्रावीनस यानी कि खून की नाली के अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है, जो 1 घंटे के ऊपर दी जाती है। पहले 8 घंटे में एक और तरीका है इलाज करने का, वो है जिस तरह दिल के अमराज होते हैं उसी तरह दिमाग की नालियों में भी आप एंजियोग्राफी के ज़रिए जाके खून के लोथड़े को निकाल सकते हैं या उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त लाहौर में सर्विसेज हस्पताल की इमरजेंसी में और पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरोसाइंसेस की इमरजेंसी में TPA जो कि पहले 4.5 घंटे में फालिज के अमराज को दिया जाता है वो अवेलेबल है। तो मरीज़ों को फ़ौरन तशख़ीस अगर उनको लगे कि फालिज हो रहा है तो वो इन दोनों की इमरजेंसी में जितना जल्दी पहुंच सकें उतना बेहतर है। और सर्विसेज हस्पताल में TPA की सहूलत जो है पिछले 1.5-2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ों को दी जा रही है और तकरीबन 65 से 70 लोगों को इसका फ़ायदा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर कि आप प्रोग्राम सेहतनामा में शामिल हुए और आपने फालिज के मौजू के हवाले से मुफीद गुफ्तगू सामीन तक पहुँचाई। और सामीन इसी के साथ ही अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर को सुबह पाकिस्तान के सिलसिले सेहतनामा से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।